الرحیم قد افلح من تزکی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، وہی شخص کامیاب ہے جس نے اپنے اندر کو صاف کر لیا ہے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے اس پیارے دین کا۔ دین اسلام کا، بلکہ اسے خلاصہ اور نچوڑ کہا جائے کہ جیسے کوزے میں دریا کو بند کیا جاتا ہے تو یہی جملہ بنتا ہے۔ آج دنیا میں کہتے ہیں وہی کامیاب ہے جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، جس کے پاس اچھا عہدہ ہے، بزنس ہے اس کا، بیوی بچے ہیں، گھر بار اپنا ہے، وہ کامیاب ہے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے نہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کامیاب ترین زندگی تھی، اور اکثر صحابہ کے پاس گھر ہی نہیں تھا، کاروبار نہیں تھا، جسم ڈھانپنے کے لیے مکمل لباس تک نہیں تھا، گھر میں کھانے پینے کے لیے 2 وقت کا کھانا نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کے اپنے گھر میں 1 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ نبی علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، جو فرماتے ہیں کہ اگر میں اشارہ کروں تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے بن کے میرے ساتھ ساتھ چلے۔ اگر ایسا کیوں نہ چاہا، امت کو پیغام دینا تھا کہ دنیا کا مال و متاع حاصل ہو جائے، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی ہے کہ تم اپنے اندر کو جھاڑو دے کے صاف کر کے دنیا کی محبتوں کو چھوڑ کر اللہ کی محبت کو بسا لو، رب کے ہو جاؤ۔ یہ دین ہے اور یہی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، امام ہیں، ائمہ کرام ہیں، مجتہدین ہیں، اولیاء کرام، صوفیاء کرام ہیں، اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ تو ان کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ صوفی اللہ کا ہو کر دنیا ترک کر کے کونے میں بیٹھ جاتا، اللہ اس کو ہم سے زیادہ بہتر رزق بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا کہ سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے لوگ صرف اس کے ہاتھوں کو چومنے کے لیے اس کے پاس حاضر ہوتے۔ وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کی خانقاہ کے اوپر، اس کے مزار کے پاس 24 گھنٹے لنگر چلتا رہتا ہے۔ داتا صاحب جا کے دیکھ لیں، یقین آ جائے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس لمحے کوئی نہ کوئی دیکھ بانٹنے والا آ کے دیکھ نہ بانٹ رہا ہو، حالانکہ وہ تو دنیا سے چلے گئے، مگر انہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز اللہ کے عشق اور اللہ کی محبت میں دین اسلام اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس سچائی کے ساتھ گزارے ہیں کہ اللہ نے آج ان کے وفات اور انتقال کے بعد بھی ان کے نام کو زندہ رکھا۔ ان پاک ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے حضرت حافظ محمد عثمان مربندی رحمت اللہ تعالی، جن کا عرس پاک 7 شریف میں شروع ہو رہا ہے یا ہو گیا ہوگا جی،
29 کو عرس ہو رہا، ایک ہفتے کے بعد عرس ہے۔ تو آج آپ کی سیرت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کر، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، آپ حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور سادات سے آپ کا تعلق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مروند شریف کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، ابتدائی تعلیم آپ نے وہیں پہ حاصل کی۔ ہر ولی کامل، ہر صوفی باصفا کی طرح آپ نے بھی مختلف علاقوں کا، مختلف شہروں کا، مختلف ملکوں کا سفر کیا، اور سب سے پہلے قرآن اور سنت کی تعلیم کو مکمل کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کسی بھی سچے اللہ والے کی جب سیرت کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے اس نے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا، پھر مرشد برحق کی تلاش میں نکلے اور کسی کامل اللہ والے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت ہوئے۔ ریاضت اور مجاہدہ کرنے کے بعد پیر و مرشد نے جب اس میں کمال اور ہنر دیکھا، پھر اس کی ڈیوٹی لگائی کہ فلاں علاقے میں جاؤ اور جا کے دین کی خدمت کرو اور لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ مقصد ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا۔ بے شک سبحان اللہ، یہ صوفی باصفا اور ولی کامل کہ زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بھولے بھٹکے جو عوام ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہو چکے، اللہ سے دور ہو چکے، کسی ہیلے بہانے سے ان کو رب کے قریب کر لیا جائے۔ یہ مشن لے کر حافظ محمد سید محمد عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی، کشمیر، کہاں سے ہوتے ہوئے ملتان اور پھر سیون شریف میں آ کے چند درویشوں کے ساتھ آ کے ڈیرا لگا دیا۔ سبحان اللہ، حضرت سید محمد عثمان المروندی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا شجرہ نسب آپ دیکھیں تو کتنا پاکیزہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے سادات ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، 12ویں 13ویں پوسٹ پہ جا کے امام جعفر صادق کے ساتھ آپ کا شجرہ نسب مل جا۔ سبحان اللہ، حافظ محمد عثمان، آج کل تو وہاں پہ شیعہ حضرات نے ڈیرے لگا رکھے ہیں کہ جس طرح یہ ہمارے تھے، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو۔ اگر یہ تمہارے تھے، تم ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہو، تو پھر یہ بھی دیکھو کہ ان کا نام کیا ہے، اس نام سے بھی پیار کرو نا، عثمان نام ہے ان کا، سبحان اللہ، اور تم حضرت عثمان غنی کو اپنا دشمن سمجھتے ہو۔ تو حافظ سید محمد عثمان یہ بیٹے ہیں سید محمد کبیر کے، کس کے بیٹے ہیں؟ اور سید محمد کبیر بیٹے ہیں سید محمد شمس الدین کے، اور سید شمس الدین شاہ صاحب وہ بیٹے ہیں سید نور شاہ کے، سید نور شاہ بیٹے ہیں سید محمود شاہ کے، سید محمود شاہ بیٹے ہیں سید حامد شاہ کے، سید حامد شاہ بیٹے ہیں سید ہادی شاہ کے، سید ہادی شاہ بیٹے ہیں سید مہدی شاہ کے، سید مہدی شاہ بیٹے ہیں سید منتخب شاہ کے، سید منتخب بیٹے ہیں سید غالب کے بیٹے، اور سید غالب بیٹے ہیں سید منصور کے، اور سید منصور بیٹے ہیں سید اسماعیل کے، اور سید اسماعیل بیٹے ہیں امام محمد کے،
اور امام محمد بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے، سبحان اللہ سبحان اور امام جعفر صادق بیٹے امام محمد باقر کے، سبحان اللہ اور امام محمد باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، سبحان اللہ اور امام زین العابدین بیٹے ہیں مولا حسین پاک کے، اور مولا حسین پاک بیٹے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں باپ اور یہ شجرہ نسب، اس کی تاثیر نسلوں تک رہتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ مرد سے سلسلہ چلتا، اسی لیے اسلام کا حکم ہے کہ مرد کو کہ وہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں میں شادی کرے تاکہ اس کے شجر نسب میں کوئی فرق نہ آئے، اور دیندار خاتون سے شادی کرے، دین اور مذہب کو دیکھا ہے۔ تو آل رسول میں سے ہیں، سادات میں سے آپ کا تعلق ہے، سادات کا شجرہ نسب آپ تک، مولا علی سے لے کے آپ تک۔ تو 7 شریف کے اندر آپ نے آ کے اس محلے کے اندر ایک چھوٹا سا گراؤنڈ تھا، میدان تھا، وہاں کے درویشوں کے ساتھ ڈیرا لگا دی۔ یہ جو محلہ تھا یہاں پہ اکثریت ہندو لوگوں کی تھی، چند گھر تھے مسلمانوں، اور یہاں پر بدماش عورتوں نے بدماشی اور بے حیائی کے اڈے بنا رکھے۔ اللہ رات جو ہی ہوتی تھی سورج ڈوبتا تھا تو یہاں کے جو مرد حضرات تھے وہ گناہ کے لیے اس محلے کی طرف، ان اڈوں کی طرف آنا شروع ہو جاتے تھے۔ اس رات، جس رات آپ نے یہاں پہ قیام کیا، ساری رات آپ اور درویش عبادت میں لگے رہے، کسی مرد کو گناہ پر قدرت حاصل نہ ہوئی، کوئی شخص بھی کامیاب نہ ہو پایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس بات کو اتنی شہرت ملی کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ والے جب تک یہاں پر ہیں اب یہاں پہ گناہ نہیں ہو سکتا۔ عورتوں کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ چند عورتیں چل کے آپ کی بارگاہ میں آئیں کہ خدا کے لیے آپ یہاں سے چلے جائیں، ہمارا کاروبار بند ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، یہاں سے جانے کے لیے ہم یہاں پر نہیں آئے، ہمارا تو مدفن بھی یہی جگہ بنے، ہماری تو قبر کی ڈھیری بھی یہی بننی۔ آپ لوگوں کو اگر ہمارا آنا ناگوار گزرتا ہے تو آپ کہیں اور چلی جائیں۔ راجہ چیر جی مہاراجہ جو یہاں کا حکمران تھا، سہمت شریف کا، چوپٹ راجہ کے نام سے مشہور تھا، عورتوں نے ایک وفد بنایا اور اس کے پاس چلی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان درویشوں کو نکالو یہاں سے۔ اب وہ سپاہی آئے نکالنے کے لیے درویشوں کے پاس، ان کا جی ہم تو اپنے آقا کے حکم کے منتظر ہیں، ان کے حکم کے پابند ہیں۔ وہ جھونپڑی کے اندر خیمہ نما چھوٹی سی جھونپڑی بنائی ہوئی تھی، اس کے اندر عبادت میں مصروف تھے۔ اب جب ان کے خیمے کی طرف وہ سپاہی بڑھنے لگے، بس ایک قدم بڑھایا ہی تھا، یوں لگا کہ جیسے زمین نے ان کے قدموں کو پکڑ لیا۔ آگے قدم اٹھاتے ہیں تو زمین قدم نہیں چھوڑتی، پیچھے جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو زمین چھوڑ دیتی۔ اتنے آسان خطا ہوئے ان کے، اتنے وہ گھبرائے، آگے تو بڑھ نہیں سکتے تھے نا، زمین کو اجازت نہیں تھی ان کو آگے جانے۔ رب نے حکم دے دیا زمین کو کہ ان کو آگے نہیں جانے دینا، میرا بندہ عبادت کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مزہ
اسی میں ہے کہ وہ کہے کہ یہ میرا ہے. سبحان اللہ نہیں سمجھا؟ سبحان اللہ آج میں بھی کہتا ہوں میں اسی کا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں اسی کے ہیں. مزہ تب ہے کہ وہ بھی کہے کہ ہاں یہ میرا ہے. جس کی اس نے کہہ دیا کہ یہ میرا ہے، پھر ساری خدائی اسی کی ہو جاتی. چنانچہ واپس قدموں پر بھاگے راجا جیر جی کے پاس اور ساری کہانی سنا. اس نے فوراً نجومیوں کو بلا لیا، مصاحبین کو بلا لیا، مشورہ دینے والوں کو بولے کیا کرنا چاہیے. نجومیوں نے کہا ہمارا علم اور ہمارا ہنر اس بات کا تقاضا کر رہا ہے، ہمیں یہ اشارہ دے رہا ہے کہ یہ وہی درویش اللہ والا ہے کہ جس کی آمد اور قیام کے بعد تیری بھی ہلاکت ہے اور تیرے اقتدار کا بھی خاتمہ. یہ وہی اللہ والا ہے جس کے خاص مرید کو تم نے قید خانے میں ناحق قید کر کے رکھا ہوا ہے، بودلے کو. پھر بھی ایک زیرک معاملہ فہم انسان وزیروں میں سے تلاش کیا گیا اور اسے تحفے تحائف قیمتی دے کر روانہ کیا گیا، کیونکہ یہ تحائف اور تحفے، یہ قیمتی جواہرات یہ انسان کو اچھے لگتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ بک جاتے ہیں. بے شک. آج بھی اقتدار کو دیکھیں تو اقتدار کی کرسی کو پانے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر پاتے، بولیاں لگ رہی ہیں. مال کس کو نہیں چاہیے اور بغیر محنت کے ملے. درویش ہانی بنا رہے تھے، سالن بنا رہے تھے، آگ جل رہی تھی، آپ بیٹھے ہوئے تھے اور جناب وزیر صاحب ساتھیوں کے ساتھ وہ تحائف لے کر آ. کیا ہے یہ؟ راجا نے آپ کے لیے بھیجے. آپ نے کپڑا اٹھایا تو جناب نقدی بھی ہے، اس میں سونا بھی ہے، چاندی کے زیورات بھی ہے، قیمتی کپڑے بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ. آپ نے پورے کے پورے وہ تھال درویشوں سے کہا آگ میں جھونک دو. فرمایا ہم درویش لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، سادہ غذا کھانے والے، کھردرا لباس پہننے والے، ہمیں تحائف سے کیا تعلق. مکہ والوں نے نبی علیہ السلام کے چچا کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ آپ کو اگر کوئی لڑکی پسند ہے مکہ کی تو آپ بتائیے، ہم اسی لڑکی کے ساتھ آپ کی شادی کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر عرب کی امارہ چاہیے تو ہم سب سے بڑا عہدہ عرب کا آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. اگر دولت چاہیے تو سارے قبائل مل کر اپنے گھر سے سب کچھ اٹھا کے آپ کے قدموں میں سونے چاندی کا ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کو جو جواب دیا تھا، آج ہر سچا ولی اسی سنت کے مطابق چل رہا. میں بات سچے ولی کی کر رہا ہوں. یہ شعبہ آباد جو بیٹے کا کرتب دکھانے والے فراڈیے جو آپ کی عزتوں کے اوپر بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، آپ کے مال کے اوپر، ان کی نظر مرید کی جیب پر ہوتی ہے. یہ پیر نہیں ہے. پیر کا کام مال بٹورنا نہیں ہوتا. یہ پیر ککڑ چیر انہیں کہا جاتا ہے. مرغا کھانے والے، دیسی مرغے اڑانے والے، مٹن کھانے والے لوگ ہیں. پیر ہو پیر نہ جائے تو وہ پیر کا ہے کام. پیر کا کام تو اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب لانا تھا. وہ کام انہوں نے چھوڑ دیا. وزیر کہاں پر آپ کے قدموں میں گرا، پاؤں پکڑ لیے، معافی مانگی کہ میں مجبور تھا، مجھے راجے نے ایسا کہا کہ یہ لے جاؤ. فرمایا جا کر اسے کہہ دو ہم اللہ کے حکم سے یہاں پر آئے.
سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہاں پر اسلام کا بول بالا ہوگا، قرآن و سنت کا بول بالا ہوگا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ اگر وہ اپنی خیر چاہتا ہے یہاں سے چلا جائے، ورنہ اس کے لیے ہلاکت۔ اور ساتھ اس کو میرا پیغام سناؤ کہ اس نے میرے ایک خاص مرید کو جس کو میں نے بھیجا تھا اس کو ناحق زنجیروں میں جکڑ کے اس پہ تشدد کر کے اس کو قید خانے میں ڈال رکھا۔ آج رات میرے مرید کی رہائی کی رات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور تمہارے راجے کے اقتدار کے خاتمے۔ اگر وہ اپنی خیر چاہتا ہے تو میرے مرید کو چھوڑ دے، ورنہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہم آج رات اپنے مرید کو رہا کرا دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ درویشوں کا کہنا کہ رات عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر آواز لگائی، اے بودرا جلدی کر، فوراً ہمارے پاس آ جا، ہماری آنکھیں تمہیں دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ بعض مرید ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ملنے کی خواہش مرشد کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے سینوں میں دھڑکنے والے دل میں اتنی سچائی ہوتی ہے، اتنا پیار ہوتا ہے دین کا، کیونکہ اپنا سب کو بیچ چکے ہوتے، انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک غزوہ سے واپسی کے اوپر ایک جگہ پہ رات کا وقت ہو گیا، پڑاؤ ڈالا گیا، تو نبی علیہ السلام نے سب سے کہا آرام کرو۔ دو نوجوانوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تم پہرا دو، یہ سامنے والی پہاڑی کے اوپر چڑھ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن شب خون مارے، سب کو سویا ہوا دیکھ کے حملہ آور ہو جائے۔ تم پہرا تو پہاڑی کے اوپر۔ وہ دو نوجوان پہاڑی کے اوپر جا چلے، کچھ وقت انہوں نے گزارا، پھر آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ایسے بیٹھے ہیں ادھر ادھر دیکھی جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں کے اوپر نیند غالب آ جائے۔ مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ ہوا کہ ایک سو جائے، ایک جاگتا رہے آدھی رات، آدھی رات کے بعد یہ سو جائے گا اور اس کو جگا دے گا اور وہ پہرا دے گا۔ لہذا ایک کو سلا دیا گیا، وہ بھی سو گیا، نبی علیہ السلام اور سارے صحابہ لشکر والے سو رہے، یہ پہاڑی کے اوپر سو گیا۔ اب جو ایک ہے وہ بیٹھا بیٹھا اس کے من میں خیال آیا، میں اپنا وقت ضائع کیوں کر رہا ہوں، کیوں نہ میں 2 رکعت نماز کی نیت کر کے رب کا قرآن ہی پڑھنا شروع کر دوں۔ پہرا تو دے ہی رہا ہوں نا، جاگ تو رہا ہوں، تو میرا یہ ٹائم، میرا وقت غفلت میں کیوں بسا؟ اس نے 2 رکعت نماز کی نیت کی اور آدھی رات پوری گزر گئی 2 رکعتوں کی۔ سخت سردیوں کی رات تھی، 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی سیدہ کائنات نے، نبی علیہ السلام کی صاحبزادی نے، اور قرآن پڑھتے ہوئے ایسا سرور آیا، ایسی لذت آئی، قرآن ابا جان کے اوپر اترا ہے، سبحان اللہ یہ نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، اللہ نے کیا لذت اور کیا قید، کیا سرور عطا کیا ہوگا کہ ایک آیت پر ایسے اتری رکی کہ وہی آیت پڑھتے پڑھتے صبح ہو گئی، سبحان اللہ اور صبح زاروں قطار رو کے کہتے مولا تو نے راتیں اتنی چھوٹی بنا دی ہیں کہ 2 رکعت بھی نہیں میں پوری پڑھ پائی۔ ہمارے اکابرین کیسے تھے جن سے ہمیں پیار ہے، عقیدت ہے، ان کا نام لے لے کے ہم رزق کماتے کھاتے ہیں، مگر ان کی سیرت اور ان کے کردار کو اپنانے کی ہم تیار ہی نہیں۔
نہ ہمیں نماز سے پیار ہے نہ ہمیں قرآن سے پیار ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ جو نمازی ہمارے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی طوطا مینا کی طرح رٹی رٹائی بھارت آ کے پڑھتے ہیں. انہیں بھی معلوم نہیں ہو تو میں کیا پڑھ رہا ہوں. 40-50 سال دنیا میں رہ کے مر کر قبر کی مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں. وہ پورے 40 سال میں کوشش ہی نہیں کرتے کہ جو نماز پڑھ رہا ہوں میں اس کا ترجمہ ہی پڑھ کے یاد کر لوں کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں. کوشش ہی نہیں کرتے. اگر کوئی کوشش کر رہا ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا سکتا ہے کہ جناب میں تو جو پڑھتا ہوں مجھے پتا ہوتا میں کیا پڑھ رہا ہوں. نماز تو مومن کی معراج ہے، رب سے ملاقات کا بہانہ ہے. یہ کیسا بہانہ ہے؟ اور پھر ہم رونا روتے کہ جناب 40 سال ہو گئے، 50 سال نمازیں پڑھتے ہیں، روزانہ دعائیں مانگتے ہیں، روتے ہیں، دعا قبول ہی نہیں ہوتی. دعا کیسے قبول ہو کہ ان کے دعا ہم پڑھتے ہیں کرتے نہیں ہیں. دعا کی جاتی ہے پڑھی نہیں جاتی. ہم نے کتاب سے ایک دعا کی عبارت پڑھی، اس کو رٹا لگا کے یاد کیا، وہ آ کے یہاں سنا دی. ہم نے دعا پڑھی ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں. جس دن آپ دعا کرنا سیکھ لیں گے، آپ باہر بیٹھے ہو گئے، ہم رات کو کبھی کبھار چائے پینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو 10 روپے کا نوٹ ایک لینے کے لیے بندہ آتا ہے، آ کے جب کھڑا ہو کے ہاتھ آگے پھیلاتا وہ دیکھنے والا ہوتا. سر سے لے کر پاؤں وہ عاجزی انکساری کا اس قدر پیکر بن کر اپنے آپ کو مار کر اپنی دنیا ختم کر کے ذلت اور رسوائی اپنے اوپر نازل کر کے اپنے لباس سے اپنے چہرے سے ایسے تاثرات بناتا ہے کہ دیکھنے والے کو آخر کار سا جاتا وہ کچھ نہ کچھ دے دیتا. وہ 10 روپے مانگنا چاہتا ہے تو اتنا بڑا حلیہ بنا کے اتنی بڑی اداکاری کر رہا ہے. تم سچے رب سے سب کچھ مانگتے ہو اور تمہارے اندر وہی تکبر وہی غرور عاجزی نام کی کچھ ہے ہی نہیں. کیسے دعائیں قبول ہوں؟ کسی اللہ والے سے کسی نے کہا تھا کہ دعا قبول نہیں ہوتی. فرمایا بیٹا دعا پڑھا نہ کرو، دعا کیا کرو. ہم رٹی رٹائی عبارت پڑھ دیتے. تو میں بات کون سی کر رہا تھا؟ ماشاءاللہ نہیں، اس کے بعد پہاڑی کے اوپر نفر پڑھ رہے تو جی پہاڑی کے اوپر 2 نفر پڑھ رہے، پیرا لگایا تھا پہاڑی کے اوپر، ایک سو گیا ایک کھڑا ہے، اس نے کہا میں نماز شروع. دیکھو بزرگوں کا حافظہ کتنا اچھا. جو توجہ سے بات سنتا ہے نا جی اس کا ذہن حاضر رہتا. جو آیا چسکا لینے کے لیے ادھر سے سونا ادھر سے نکالی جا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے گھڑی کو جلدی ٹائم ہو نماز پڑھے جان چھوٹے، اسے دین کیا ملے گا؟ دشمن نے دیکھا کہ سارا لشکر سو گیا ہے، پہاڑی کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہے پہرا دے رہا ہے اور وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے. اب آسانی سے حملہ ہو سکتا. اور یہ تھوڑی سی آواز بلند کر کے سورہ کہف کی تلاوت کر رہا. آج دن کون سا ہے؟ میرے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے تو زمین سے لے کر آسمان تک یا اس کے قدموں سے لے کے عرش الہی تک اللہ تعالیٰ نور ہی نور پیدا کر دیتا ہے. اور یہ نور اور یہ رحمتیں برکتیں سورت کی تلاوت کا اگلے جمعۃ المبارک تک اسے اور اس کے گھر والوں کو نصیب ہوتی رہتی. کتنے لوگ ہوں گے کہ جو سورہ کہف پڑھتے ہوں گے جمعے والے دن؟ ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس. دشمن قریب آئے انہوں نے تیر مارا، تیر آ کے لگا ان کو، درد ہوا تکلیف ہوئی، تیر پہ وسط ہو گیا.
اس کا پھل اندر چلا گیا، خون نکلا، سب کچھ ہوا. انہوں نے نہ قرآن کی تلاوت کو چھوڑا نہ نماز کو چھوڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری دعائیں کیا قبول ہوں گی؟ ہم تو نماز کے اندر خالی ایک مچھر یا مکھی آ کے ہمارے اوپر بیٹھ جائے تو ہماری توجہ نماز سے ہٹ کے اس کی طرف چلی جاتی. ہم مکھی ہٹانے میں لگ جاتے ہیں، مچھر کو دور کرنے میں لگ جاتے ہیں. سارا خشوع و خضوع ختم، سارا اخلاص ختم، ساری توجہ نماز سے ہٹ کے اس مچھر اور اس مکھی کی طرف آ گئی. اور ان کو تیر لگا، قرآن کو اور مزے دے لے کے پڑھنا شروع کر دیا. قاری عبد الباسط کا مشہور واقعہ، بہت بڑا مصر کا قاری تھا، آپ جانتے ہیں. آج بھی دنیا دل کے مریض، لا علاج بیماریوں والے خالی اس کی سورہ رحمان کی تلاوت سنتے ہیں، اللہ شفا دے دیتا. جمال عبد الناصر مصر کا بادشاہ تھا، صدر تھا. سرکاری دورہ رشیا کا اس نے کیا تھا، یہ 87 میں 1987 کے اندر اخبارات میں یہ خبریں چھپی تھی، اگر آپ کو یاد ہو. وہ وہاں گیا رشیا. اب رشیا اس وقت جو تھا وہ سر کتاب کا ماننے والا تھا، سوشلزم، کمیونزم، دین کے ساتھ ان کا تعلق ہی کوئی نہیں. وہاں سرکاری ملاقات کے بعد جب ملاقات ختم ہوئی تو گپ شپ لگانے کے لیے ٹائم تھا تو لوگ بیٹھ گئے. اب جو بیٹھے تھے انہوں نے آپ کو قائل کرنا شروع کر دیا کہ آپ ہماری سر کتاب کو اٹھائیں، ادھر آئیں، کیا رکھا ہے اسلام کے اندر معاذ اللہ. انہوں نے کہا اب ادھر آئیں، ہمارے پاس آئیں اور پوری دنیا پر بادشاہت کریں گے. اس کا رشیا بڑی سپر پاور تھا. یہ تو اللہ کی مہربانی سے ہماری فوج اور طالبان کی مدد سے اس کو سپر طاقت کو صفر طاقت بنا دیا گیا. آج تو زیرو ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. چنانچہ اس نے جو قبر میں بھی بولی جائے گی، حشر میں بھی ہیں آپ صاحب، جو بولی نبی علیہ السلام کی بولی، صحابہ کرام کی بولی، اہل بیت اطہار سادات کی بولی ہے، جو بولی اللہ کو پسند ہے، اس نے اپنی پاک کتاب کی زبان عربی کے اندر نازل کی. یار اس بولی سے بھی تو پیار ہونا چاہیے کہ نہیں؟ چنانچہ سورہ طٰہٰ، قاری عبد الباسط کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نجاشی شاہ حبشہ کے بعد مسلمانوں کو بھیجا تھا تو حضرت جعفر طیار نے سورہ طٰہٰ پڑھی تھی، اور حضرت عمر اسلام لائے تھے تو سورہ طٰہٰ کی تلاوت سن کر ایمان لائے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے اس کے صرف 2 رکوع پہلے تلاوت کی. مزہ لے لے کے پڑھتا ہے یہ آدمی، قرآن میں ڈوب کر پڑھتا ہے. قرآن پڑھنے والا اگر قرآن پڑھ رہا ہو اور پھر وہ قاری نظر آ رہا ہو تو سمجھے قرآن کے اندر اثر نہیں ہے. اگر پڑھنے والا قرآن میں ڈوب کر پڑھے تو قاری نظر نہ آئے، صرف قرآن ہی نظر آئے تو پھر اس میں اثر دکھائی دے. آج ہمارے لباس، ہماری ڈیکوریشن نے ایسا ماحول خراب کر دیا کہ پڑھنے والا قاری تو بس اسٹیج پہ بیٹھا نظر آتا ہے لیکن قرآن نہیں نظر آتا. اور اس میں قاری کا کمال نہیں ہوتا، یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے. یہ واحد کتاب ہے جس کو مختلف 7 قراءتوں کے اندر قاری حضرات پڑھتے ہیں، 7 طریقوں سے. ہر قاری اپنے اپنے لہجے میں، اپنے اپنے انداز میں پڑھ رہا. 2-4 دن پہلے قاری آئے ہوئے تھے باہر کے، یہاں مغل پورا، میں بھی گیا ان کو رات کو سننے کے لیے. سورہ فاتحہ اس نے مزہ لے لے کے پڑھی، ایک سانس کے اندر پڑھی، اتنا سرور آیا ہاتھ سے جا. میں ان کا ربیع الاول میں ان کو بک کروں، 3 قاری تھے، تینوں کا پینگل، تو کہنے لگے کہ 1,20,000 روپیہ یہ لیتے ہیں آنے جانے کا، تو تینوں قاری اکٹھے آتے ہیں پینل ہے. میں ان کا چلو نمازیوں کے ذہن میں بات ڈال دوں گا، اگر
کوئی 2-4 آدمی مل کے ایسا کر لیں کہ لوگ لاکھ روپیہ کہنے لگے جی 10,000 روپیہ مسجد مدرسے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا ہو جائے تو یہاں پہ ماحول بنے گا، لوگوں کو قرآن سنائے، قرآن کی طرف راغب کیا۔ کمال قرآن کے اندر ہے، قاری کے اندر نہیں، یہ نقطہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ اگر قاری کے اندر کمال ہوتا تو پھر چیلنج کر کے ان بڑے بڑے قاریوں سے کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی اور کتاب بھی اٹھا کر اسی انداز میں پڑھ کر دکھاؤ مجھے۔ بڑے سے بڑا قاری دنیا کی کوئی مشہور و معروف کتاب اٹھا کر بھی اس طرح تلاوت نہیں کر سکتا۔ قاری عبدالباسط کہتے ہیں کہ جب میں نے 2 رکوع پڑھے اپنے آنکھیں بند کر کے مزہ لے کے جب میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جن کی آنکھوں سے آنسو نکل نکل کے دامن تر ہو چکے۔ جمال عبد الناصر نے پوچھا کیا ہوا آپ لوگوں کو؟ کہنے لگے ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا کہ کیا کہا انہوں نے۔ اگر اس کلام میں تاثیر ایسی تھی کہ اس نے ہمیں اندر سے ہلا کے رکھ دیا، مزہ لے لے کے قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ ایک اللہ والے نے کہا تھا کہ قرآن کو اتنا پڑھو اور اس انداز سے پڑھو کہ پڑھتے پڑھتے یوں لگے کہ تم قرآن کے آر پار ہو جاؤ یا قرآن تمہارے سینے کے آر پار ہو جائے۔ تیر پہ تیر لگ رہے ہیں مگر وہ سورہ کاف کی تلاوت کرتے جا رہے۔ جب زیادہ تیر لگے انہیں احساس ہوا اب میں گرنے والا ہوں، اگر میں گر گیا اس کو نہ جگایا اور قافلے والوں کو نہ جگایا گیا تو دشمن ہمیں نقصان پہنچا سکے گا، تو میری اس عبادت نفلی عبادت کا کیا فائدہ اگر میں اپنی ذمہ داری پوری نہ نبھا پاؤں۔ تو فوری طور پر انہوں نے نماز کو مختصر کیا اور رکوع اور اتحیات پڑھ کے سلام پھیر کے ساتھی کو جگایا اور پھر قافلے والے جاگے اور دشمن کے حملے سے مسلمان بچ گئے۔ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ دین سے قرآن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قافلے کے ساتھ ایک وادی سے گزرے تو آپ وہاں رک گئے، گرمی کا موسم تھا، سب لوگ پسینہ پسینہ ہو گئے، آپ اس وادی کو دیکھی جا رہے۔ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا امیر المومنین لوگ پسینہ پسینہ تھک گئے ہیں، اتنی دیر سے آپ کھڑے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے سامنے۔ آپ رو رہے تھے، آپ نے فرمایا میں اپنا بچپن یاد کر رہا ہوں، کیونکہ بچپن اسلام کلمہ پڑھنے سے پہلے میرا باپ مجھے اونٹ دیا کرتا تھا، میں اسی وادی میں چرانے کے لیے آتا تھا، اور جب رات کو جاتا تھا میرا باپ خطاب مجھے مارتا تھا کہ تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے۔ ارے جو عمر بچپن میں کلمہ پڑھنے سے پہلے اونٹ نہیں چرا سکتا تھا، آج امیر المومنین بن گیا ہے، یہ صدقہ ہے اسلام کا اور اسلام لانے والے پیغمبر کے قدموں کا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے آواز لگائی، جو نماز اور قرآن دل سے پڑھتے پھر ان کی زبان میں تاثیر ہوتی۔ حافظ محمد عثمان مربندی رحمت اللہ علیہ آواز لگاتے ہیں، اے بودلا جلدی آ، میری آنکھیں تجھے دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں۔ مرشد پاک نے ادھر آواز لگائی، ادھر جیل کی قید خانے کے کوٹھریوں کے دروازے تالے گر گئے، دروازے کھل گئے، زنجیریں ٹوٹ کے گرنا شروع ہو گئی۔ جب یہ کرامت منظر بودلا نے قید خانے میں دیکھی تو وجد میں آ کر چیخ کر کہتا ہے میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد آ گیا ہے۔ یہ وہی میرا مرشد ہے جس کی خاطر میں 3 مربع روزانہ جنگل گھنے جنگل کے اندر ارے چادر سے میدان کو صاف کر کے آواز لگاتا تھا، لوگوں آ جاؤ میرا مرشد آ رہا ہے، آ کے اس کا استقبال کرو۔
حافظ محمد عثمان المروندی رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف لال شہباز قلندر بابا ابراہیم نے آپ کو بیعت کیا سب سے پہلے. بابا ابراہیم آنکھیں چمکدار تھی تو آنکھوں کا منظر دے کر مرشد پاک سے خطاب نکلا رہے تو ہے ہی شہباز. سرخ لباس پہننا پسند کرتے تھے تو لال شہباز. کسی نے کہا ہم کو کلندری سلسلے میں کیونکہ بیعت کیا گیا تھا لہذا کلندر مشہور ہو گئے. اور محققین نے کہا نہیں، آپ پر جد اور کیف اور مستی اس قدر غالب تھی کہ آپ ہر وقت مجذوبانہ حالت میں عشق الہی کی آگ میں جلتے رہتے تھے. اس مستی اور اس عالم اور کیفیت کو دیکھ کر ہر زبان پر آ گیا کہ آپ کلندر ہیں. حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی آواز گونجی، اے بودلا جلدی آ، میری آنکھیں تجھے دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں. ادھر آواز لگائی، ادھر زنجیریں گر گئیں. بودلا آزاد ہوا، دوڑا، دروازے کھلتے چلے گئے. مرشد پاک کی آواز جس سم سے آ رہی تھی اسی طرف دوڑتا ہوا زخموں سے چور چور وہ لمحہ بھی آیا جب مرشد پاک کے سامنے دو زانوں کا آ کر گر گیا. یہ آپ کی کرامت تھی کہ چند ہی لمحوں کے اندر، بعد نے کہا چند دنوں کے اندر شفا یاب بھی ہو گئے. وہی جی وہ راجہ جو اپنے گھمنڈ میں تھا وہ باز نہ آیا، جس کی وجہ سے آپ نے جب ہاتھ کو ایسے کیا تو سیون شریف کی زمین نے کروٹیں بدلی. ایسا شدید زلزلہ آیا اس کا کلا زمین بوس ہو گئی. وہ بھی اور اس کے ماننے والے بھی ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئے. مگر حضرت لال شہباز قلندر آج بھی موجود ہے. بلخ بخارا کا بادشاہ آیا آپ کی بارگاہ میں کہ اللہ کی ساری نعمتیں میرے پاس موجود ہیں، میں بادشاہ ہوں، حکومت اقتدار سب کچھ ہے، لیکن اولاد کی نعمت سے میری گود خالی ہے، دعا فرما دی. آپ نے دعا فرمائی، فرمایا تجھے مبارک ہو، ان قریب اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا، لیکن اس میں آدھا حصہ میرا ہے، میرا ساجھا، آدھا حصہ میرا. اس نے کہا مجھے قبول، مجھے تو سلطنت کے لیے ولی عہد کی ضرورت ہے، بس بیٹا آنا چاہیے. اللہ نے اس کو بیٹا دی. جب پتا چلا بیٹا آ گیا ہے وہ لے کر آپ کے پاس آیا. آپ نے فرمایا بیٹا مجھے دو، اپنی گود میں لیا، اپنی گدڑی میں چھپایا، فرمایا یہ آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے، یاد رکھنا. اس نے کہا جی مجھے یاد ہے. بادشاہ کے مرنے کے بعد یہی سلطان ادم، اس نے اپنی باقی آدھی عمر جتنی عمر تھی اس میں آدھا حصہ حکمرانی کی اور بھری حکمرانی عروج کے اندر پاؤں مارا، ٹھوکر ماری سلطنت کو اور آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے اور باقی آدھی زندگی درویشی میں اس نے گزاری کہ اللہ والے کی زبان سے نکلا تھا کہ یہ آدھا تیرا ہے آدھا میرا، اس میں میرا حصہ ہے. اور وہ حصہ درویشی کی شکل خیر پور میں آج بھی سلطان ادم کا مدار موجود ہے، وہ غار بھی موجود ہے. ریلوے اسٹیشن سے جنوب میں جائیں پہاڑ کے اندر وہ غار بھی، جس کو ہندوستان کے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ غار 25,000 سال پرانے غار ہیں کہ جب انسان غاروں میں رہتا تھا اس وقت یہ غار بھی انسانوں کی مسکن تھی، یہاں پہ انسان بسا کرتے تھے اس غار کے اندر. وہ غار آج بھی وہاں پہ موجود ہے.
اور آخر میں ایک اور کرامت جس نے آپ کو زیادہ شہرت دی، کیونکہ عوام الناس میں اس طرح کی کرامتیں جب ہوتی ہیں تو اس میں شہرت زیادہ ہوتی ہے، لیکن میں منبر رسول پر بیٹھ کر یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی کرامت اللہ کے ولی کی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ کفر اور ضلالت اور جہالت کا خاتمہ کر کے نور اسلام کی روشنی کو پھیلایا جائے، اسلام کا بول بالا۔ تو آپ اکثر جس محلے کی گلی میں آ کر بیٹھا کرتے تھے، اس سامنے والے مکان کے اندر ایک ہندو لڑکی رہتی تھی، اندر ہی اندر اس کو آپ سے محبت ہو گئی، عقیدت ہو گئی، اور اس نے اندر ہی اندر کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان بھی ہو گئی، مگر اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ آپ چلتے تھے تو آپ کی عادت تھی کہ آپ زمین پر دیکھ کر چلتے تھے، کبھی آنکھیں اٹھا کر سامنے نہیں دیکھا، اوپر نہیں دیکھا، اور اگر بیٹھتے تھے تو پھر بھی گردن خم کر کے بیٹھتے تھے۔ وہ کھڑکی میں آ کے کھڑی ہوتی، اس کی تمنا تھی کہ میں اپنے محبوب کا چہرہ ایک بار تو دیکھ لوں، لیکن آپ نے کبھی سر اٹھایا ہی نہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گئے، اور اس نے اللہ کا نام لے کر کھڑکی سے اوپر سے چھلانگ لگائی آپ کے قدموں میں آ کر کے۔ جب آ کے گری، اس نے آپ کا چہرہ دیکھا، اللہ کہتے اس کی روح نکل گئی۔ آپ ایک سیاہ کمبل اوڑھ کے رکھا کرتے تھے، وہ کمبل آپ نے اتارا، اس کے اوپر ڈال دیا، سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ اب اس لاش کو اٹھانا چاہتے، اٹھتی یوں لگا جیسے زمین نے اس لاش کو پکڑ لیا۔ 2 آدمی، 4 آدمی، 10 آدمی، 20 آدمی، 30 آدمی پریشان ہو۔ آپ کی زبان سے ایسا سا جملہ نکلا کہ اگر اس شہر کے سارے ہندو بھی اکٹھے ہو کر آ جائیں تو پھر بھی یہ یہاں سے نہیں اٹھے گی۔ ایک بابا جی بولے کہ کیا گناہ سرزد ہو گیا ایسے، کیا گناہ کر بیٹھی ہے یہ؟ ہم جانتے کہ آپ سے عقیدت رکھتی تھی، محبت کرتی تھی آپ سے، تو کون سا گناہ ہو گیا؟ آپ کے پرجلا لہجے سے پھر آواز آئی، اس نے گناہ کوئی نہیں کیا، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تقدیر میں اس کے مقدر میں جلنا نہیں لکھا، لہذا اس کی ارتھی نہیں جائے گی یہاں سے، مسلمانوں کی طرح اس کا جنازہ جائے۔ ان لوگوں نے زبان دی، وعدہ کیا، فرمایا لے جاؤ۔ اٹھایا تو اٹھائی گئی لاش، چنانچہ مسلمانوں کی طرح پھر اس کو غسل دیا گیا، اس کا جنازہ پڑھا گیا، اور پھر اس کو وہیں پہ آپ کے مزار کے آتے میں دفن کیا گیا۔ آج بھی اس کی قبر وہاں پر موجود ہے، لیکن یہ بد نصیبی اور بد قسمتی ہے جاہل لوگوں کی، جو شریعت اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ اس بات کی تقریب میں جاتے وہاں پہ، اور وہاں پہ لوگ اس عورت کی قبر سے مہندی اٹھاتے، مہندی نکالتے ہیں اس کی قبر سے مہندی۔ یار خدا کا خوف کرو، تم نے دین کو مذاق بنا رکھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تمہیں۔ اس کی مہندی اٹھائی جاتی ہے اور گلیوں میں گھمایا جاتا ہے مہندی کو، اور پھر واپس حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر لا کے اس کی تقریب کو ختم کیا جاتا۔ میں پھر ایک بار آپ سے التجا کروں گا، لال شہباز قلندر سے پیار کرنے والوں، ان کے اس کی تقریبات میں جانے والوں 1000 روپے خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں، لیکن خدا کے لیے بری رسومات کی طرح مت جائیے، ان پر یقین مت کیجیے، یہ قرآن و سنت کے خلاف چیزیں ہیں۔ اپنا دین اور اپنا عقیدہ خراب مت کرو، کل مر جاؤ گے تو قبر میں کیا جواب دو گے اللہ اور اس کے رسول کو کہ سنی سنائی باتوں پہ ہم نے دین کا مذاق اڑا کے رکھ دیا۔
اولیاء کرام سے سچی محبت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کی سیرت کو اپنایا جائے، ان کے کردار کو اپنایا جائے، ان کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے۔ اگر لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ سے عقیدت ہے تو دیکھو کہ انہوں نے یہ مقام کیسے حاصل کیا۔ 30 سال مرشد پاک کی خدمت میں گزارے، پھر ساری زندگی قرآن اور نماز کو نہیں چھوڑا، حق اور سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا، غریبوں مظلوموں کی مدد کرتے رہے اور اسلام کی ترویج اور تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ یہ کام ہے ان کی سیرت کا جو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ میری دعا ہے اللہ ان کی قبر مبارک پر اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ